تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکتوں والا ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان میں برج، قلعے، فرشتوں کے بیٹھنے کی جگہ، وجعل فیہا سراجا، اور پیدا کیا آسمان میں سورج، وقمرا منیرا، اور چاند درخشاں، چاند روشنی دینے والا، چاند ستاروں کو روشنی دے رہا ہے اور سورج سے چاند لے رہا ہے، جیسے پیغمبر کو وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور پھر پیغمبر سے پوری امت سے راغ ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ وہ ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا خلفہ، رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی ہے۔ لمن اراد ان یذکر، جو چاہے یاد کرنا، او اراد شکورا، یا چاہتا ہو شکر کرنا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے چلتے زمین پر نرم آہستہ طریقے سے چلو۔ دوسری جگہ ہے انک لن تخرق الارض، آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور لمبا ہو کر پہاڑ کو پہنچ نہیں سکتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جس وقت ان سے خطاب کرتے ہیں جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ جب جاہل ان سے لڑ پڑے تو یہ جاہل جواب جاہلاں باشد خاموشی، زیادہ بات نہ کرنا اچھا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گزارتے ہیں رات رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار دور کر دے ہم سے جہنم کا عذاب۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک عذاب جہنم کا چمٹنے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک یہ بہت بری ہے قرار میں اور ٹھہرنے میں۔ والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، ہر چیز اپنے محل میں، جو چیز جہاں کی ہے وہی خرچ کرے۔ علماء لکھتے ہیں مت تبدیل کرنے بھی جائز نہیں، مت تبدیل کرنا کہ زکوٰۃ کی رقم ہے آپ نے کہیں اور لگا لی، اس کا جواب آپ اللہ کو دیں گے۔ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ مدرسے کی چیزیں کہیں اور ڈال لی، کیوں ڈالی آپ نے؟ آپ پر اعتماد اس لیے کیا تھا کہ آپ ہی دنیا کے سب سے بڑے خائن بنیں گے۔ اپنے آپ کو خود شرعی حدود کا پابند بنائے، اللہ ہی کے ہاں ہمیں آپ سب نے جانا ہے۔ اگر اعتماد کر کے اس کو نقصان پہنچایا تو اعتماد کرنے والے کو بھی بری ہونا چاہیے۔ کوئی شخص بھی مال آنے کے بعد حدود میں رہے، یہی اس کی سلامتی ہے، جہنم سے بچنے کی پہلی نشانی۔ یہ وہ ذرا اور بڑے لوگ کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ یہ سب خلط مل کرتے ہیں، خلط مل کرتے ہیں اپنے اختیار سے۔ خلط ملط نہ کرے، ہر چیز جس طرح آئی اس طرح لگائے۔ جہاں آپ خلط کرتے ہیں پہلے اس کی اجازت لے لیں، بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے گڑبڑ شڑبڑ کی، یہ تو چوری ہے، نام چور نہ رکھے تو کیا فرق پڑے گا، ہے تو بدترین خیالات۔ والذین، اور یہ وہی لوگ ہیں اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، حد سے نہیں بڑھتے، حدود میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی حدود میں و آداب میں رہنا نصیب فرمائے۔ ولم یقتروا، اور تنگ بھی نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ مزدوروں کو روکا ہوا ہے، کسی کو ہٹا رہا ہے، کسی کو رکھا، بھائی یہ کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ یہ تو بتایا ہمیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ کو؟ ہم نے تو نہیں دیا آپ کو یہ اختیار۔
لوگوں کی روٹی مار رہا ہے آپ ہوا، وہ فرعون بنا ہوا ہے. شرم و حیا نہیں لوگوں میں. آپ رکھنے کے اور ہٹانے کے مجاز نہیں، پہلے رئیس الجامع سے اجازت لیں. آ کے یہاں ہاں کرا دے پہلے. آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. ہاں وہاں بھائی ایک مزدور سے غلطی بھی ہوتی ہے، آپ 10 غلطیاں کرتے، آپ کی وجہ سے پوری عمارتیں اکھڑی. اپنے گریبان میں پہلے جھانکے، جہاں 10 روپے کا فائدہ ہو سب کو بتا دیں میں سستا لایا. وہ جہاں 2.5 لاکھ دے دیے، گھسیڑ دیے، اس کا کون پوچھے گا آپ سے؟ شرم و حیا کریں پہلے. یہ وہی لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے. وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ تنگی برپا کرتے. دونوں قاعدے ہیں. ضرورت سے زیادہ آپ نے اڑایا، اس کا بھی حساب دینا ہے. کسی کا بنتا ہے اور آپ نے روکا، اس کا بھی حساب دینا. چند دنوں بعد آپ لمبے قبر میں پڑے ہو. یہ لاکھوں کروڑوں یہ سب یہی رہ جائے گی. اپنا آئینہ قبر کا صحیح کر لو پہلے. ہم سے جڑ کے رہو گے اور اجازت لے کے جاؤ گے تو سیدھے راستے پر رہو گے. اور اپنے آپ کو کچھ بنا دیا کہ جی میں بڑا فرعون ہوں، تو پھر فرعون کو ایک دن ڈوبنا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے کہ جب خرچ کرتے ہیں. عجیب بات سنو، خرچ کرنا یعنی لوگ تو اپنے پائی کا حساب کرتے ہیں، اور دوسرے کا مال ہو تو پتہ نہیں کہاں بانٹ دیا، کس سے اپنا انعام لے لیا. یہ بہت اچھا ہے، ہمارے مشکلوں میں بڑا کام کیا. کہاں سے کیا ہے؟ پہلے تو پتہ ہونا چاہیے رقم آئی کہاں سے. گھر سے دے تب مان لوں میں. یہ فرق قرآن نے نہیں کیا کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا ہے یا وقف کا ہے. مسجد مدرسے یہ وقف چیز ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اپنا مال صحیح طرح خرچ کرنا یہ مستحب ہے، اور وقف مال صحیح خرچ کرنا یہ فرض ہے. نقطہ یاد رکھو. انور شاہ صاحب نے اس سے قاعدہ نکالا کہ کبھی ایک ہی نص میں فرض اور مستحب دونوں ہوتے ہیں. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متع سے بھی منع کیا اور لہسن کھانے سے بھی. متع حرام ناجائز ہے اور لہسن صرف مکروہ ہے. اپنا پیسہ آگے پیچھے کرنا یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن دوسروں کا مال ہو، وقف خزانہ اس کے ہاتھ میں ہو، اس میں احتیاط یہ فرض اور واجب ہے. فرض واجب. اور یہ اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو زیادتی نہیں کرتے اور نہ تنگی برپا کرتے. یا خدایا تیرے کلام کی فصاحت پر قربان جاؤ. وہاں اسراف سے روکا تو یہاں اختار سے روکا. اختار قطر سے تنگ کرنا. بھئی ایک مستری کو، ایک مزدور کو، ایک ٹھیکیدار کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ نظام میں دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ زیادتی بھی نہ ہو اور ویسے نام لیوائی بھی نہ ہو. نہیں، جو کام کیا اس کے پیسے دے، جو صحیح نہیں کرتا اس کو معذرت کر لے. بس ہم آپ کے ذریعے نقصان نہیں اٹھا سکتے، آپ جا سکتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس کے درمیان میں قائم رہتے ہیں. اچھی طرح کان کھول کے سنو. جو تم نے زیادتیاں کی ہے وہ بھی درج ہے. کتنی عمر باقی ہے؟ 50-55 تو میری ہو گئی ہے. اور کئی قسم کی بیماریاں ہیں. وہ نندک سباد ودا بلد زرغن شاد ہے. بس جانے والے ہیں. وہاں تو کوئی محتمم نہیں ہوگا، وہاں کوئی ناظم نہیں ہوگا، وہاں کوئی وزیر خزانہ نہیں ہوگا. وہاں سب قبر کے اندر لپڑے پڑے ہوں گے. اور ایمان قطعی ہے کہ یہاں کا حساب وہاں دینا ہے. سب سے مشکل مرحلہ دنیا کے اندر کسی کا مال کا نگران ہونا ہے. سب سے مشکل مرحلہ ہے.
والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ اور معبود۔ دیکھو شرک کی نفی بعد میں کی، حالانکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور مال کا صحیح طرح خرچ کرنے اس کو پہلے ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ اگر مال میں بے احتیاط ہے تو موحد ہونا مفید نہیں، یہ معلوم ہوا۔ مال کا غیر محتاط ہونا، کئی کا کئی ڈال لگا دیا، آگے پیچھے کر لیا۔ اگر یہ شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو مالی خیانت تو کر رہا ہے، اس کو تو خود پتہ ہے کہ میں نے کتنی خیانتیں کی۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، اور یہ قتل بھی نہیں کرتے کسی انسان کو، الَّتِي حَرَّمَ اللہ، جس کا قتل حرام کیا اللہ نے، إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل حق تین ہے۔ قتل انسان، اس نے انسان قتل کیا، مارا جائے گا ایک، او زنا بعد احسان، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا دو، او ارتد بعد ایمان، یا ایمان کے بعد پھر مرتد ہوا، یہ تین قتل برحق ہے، چوتھا قتل کوئی نہیں، اس کی چوتھی قسم کوئی دنیا میں نہیں۔ ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، قتل نفس، شرک، زنا سب کو بعد میں، اور مال کی احتیاط پہلے ذکر کی۔ اللہ اکبر۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا، یلقا فاما، پائے گا جرم، یضاعف لہ العذاب، دوہرا ہوگا اس کا عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ رہے گا اس پہ ذلیل ہو کر۔